ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت سے پوچھا، اے ملک الموت، روح قبض کرتے ہوئے تمہیں کبھی کسی پر ترس آیا؟ ملک الموت نے عرض کیا، جی ہاں، 2 دفعہ مجھے بڑا ترس آیا۔ پہلی دفعہ اس وقت جب سمندر میں ایک ماں اپنے شیرخوار بچے کے ہمراہ سفر کر رہی تھی۔ سمندر میں طوفان آیا، کشتی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ وہ ماں ایک تختے پر اپنے نوزائیدہ بچے کو سینے سے لگائے سمندر میں ہچکولے کھا رہی تھی۔ اس وقت مجھے آپ کا حکم ملا کہ اس عورت کی روح قبض کر لی جائے۔ چنانچہ میں نے اس عورت کی روح قبض کر لی اور وہ بچہ اس تختے پر اکیلا رہ گیا۔ پھر وہ تختہ ایک جزیرے پر جا لگا اور دوسری مرتبہ مجھے شداد کی روح قبض کرتے ہوئے بڑا ترس آیا۔ وہ تیرا دشمن تھا، مگر اس نے بڑی محنت سے جنت تعمیر کرائی تھی اور تو نے اسے دیکھنے کا موقع تک نہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ملک الموت، تم نے دونوں مرتبہ ایک ہی شخص پر ترس کھایا تھا۔ تختے پر جس بچے کو تو نے دیکھا تھا، ہم نے اس کی پرورش کی، اسے عزت دی، اسے اقتدار دیا، اور وہ بدبخت ہمارا منکر بن بیٹھا اور ہماری جنت کے مقابلے میں اپنی جنت تیار کرنے لگا۔ در حقیقت شداد ہی وہ شیرخوار بچہ تھا جس کی ماں کی روح تو نے قبض کی تھی۔ خدا کے انکار کا یہ نتیجہ تو دنیا میں ہے اور آخرت کا عذاب اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ قوم ارم کا تعلق قوم عاد سے تھا اور وہ ارم نام کی بستی کے رہنے والے تھے۔ وہ بستی بڑے بڑے ستونوں والی تھی۔ ان کو عاد قدیمہ یا عاد ارم کہتے ہیں۔ یہ عاد بن اوز بن ارم بن سام بن نو کی اولاد میں سے تھے۔ ان کے دادا کی طرف منسوب کر کے ان کو عاد ارم بھی کہا جاتا ہے۔ اپنے شہر کا نام بھی انہوں نے اپنے دادا کے نام پر رکھا تھا۔ ان کا وطن عدن سے متصل تھا۔ ان کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے تھے، لیکن قوم عاد کی بدعمالیوں کے سبب جب انہیں تباہ کر دیا گیا تو حضرت ہود علیہ السلام حضر موت کی طرف مراجعت کر گئے۔ ان کی رہائش اوقاف کے علاقے میں تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی وفات یہیں پر ہوئی۔ اوقاف میں بسنے والی اس قوم نے بہت ترقی کی۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکیں، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ یہ لوگ طاقت اور قوت کے بل بوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ اس قوم کے 2 بادشاہ خاص طور پر ان میں بہت جہ و جلال والے تھے۔ وہ دونوں بھائی تھے۔ ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا، دوسرے کا نام شداد تھا۔ یہ دونوں وسیع علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر و خزانے انہوں نے جمع کر لیے تھے۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق کو عروج تک پہنچایا۔ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے باج گزار تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرأت اور طاقت نہیں تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس تسلط اور غلبہ نے اس کو اتنا مغرور اور متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء اور صالحین نے جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور کہا، حکومت و دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ کی اطاعت میں آخری نجات ہے اور جنت کا حصول ہے جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا، یہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء کرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھیں اس کے سامنے بیان کی، تو اس نے کہا، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، ایسی جنت تو میں خود بھی بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ شداد نے اپنے افسروں میں سے 100 معتبر افراد کو بلایا، ہر ایک کو 1000 آدمیوں پر مقرر کیا اور تعمیر کے سلسلے میں ان کو اپنا نقطہ نظر اور پسند سمجھا دی۔ اس کے بعد پوری دنیا میں اس کام کے ماہرین کو عدن بھجوانے کا حکم دیا۔
علاوہ ازیں اپنی سلطنت میں سب حکمرانوں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں اور کوہ عدن کے متصل ایک مربع شہر جو 10 کوس چوڑا اور 10 کوس لمبا ہو بنانے کا حکم دیا۔ اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائیں کہ پانی کے قریب پہنچا دیں۔ پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا۔ جب بنیادیں بھر کر زمین کے برابر ہو گئیں تو ان پر سونے چاندی کی اینٹوں کی دیواریں چنوا دی گئیں۔ ان دیواروں کی بلندی اس زمانے کے گز کے حساب سے 100 گز مقرر کی گئی۔ جب سورج نکلتا تو اس کی چمک سے دیواروں پر نگاہ نہیں ٹھہرتی تھی۔ یوں شہر کی 4 دیواری بنائی گئی۔ اس کے بعد 4 دیواری کے اندر 1000 محل تعمیر کیے گئے۔ ہر محل 1000 ستونوں والا تھا اور ہر ستون جواہرات سے جڑا ہوا تھا۔ پھر شہر کے درمیان میں ایک نہر بنائی گئی اور ہر محل میں اس نہر سے چھوٹی چھوٹی نہریں لے جائی گئیں۔ ہر محل میں حوض اور فوارے بنائے گئے۔ ان نہروں کی دیواریں اور فرش یاقوت، زمرد، مرجان اور نیلم سے سجا دی گئیں، اور ان نہروں کے کناروں پر ایسے مصنوعی درخت بنائے گئے جن کی جڑیں سونے کی، شاخیں اور پتے زمرد کے تھے۔ ان کے پھل موتی اور یاقوت اور دوسرے جواہرات کے بنوا کر ان پر لٹکا دیے گئے۔ شہر کی دکانوں اور دیواروں کو مشک و زعفران اور عنبر و گلاب سے خوشبودار کیا گیا۔ یاقوت اور جواہرات کے خوبصورت پرندے چاندی کی اینٹوں پر بنوائے گئے جن پر پہرے دار اپنی اپنی باری پر آ کر پہرے کے لیے بیٹھتے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو گئی تو حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں میں سے کسی کے اندر میٹھا پانی، کسی میں شراب، کسی میں دودھ اور کسی میں شہد جاری کر دیا گیا۔ 12 سال کی مدت میں یہ شہر جب اس سجاوٹ کے ساتھ تیار ہو گیا تو تمام امراء کو حکم دیا کہ سب اسی میں آباد ہو جائیں۔ پھر شداد خود اپنے لاؤ لشکر کے ہمراہ انتہائی تکبر اور غرور کے ساتھ اس شہر کی طرف روانہ ہوا۔ جب قریب پہنچا تو تمام شہر والے اس کے استقبال کے لیے شہر کے دروازے پر آ گئے اور اس پر زر و جواہر نچھاور کرنے لگے۔ اسی ناز و ادا سے چلتے ہوئے جب شہر کے دروازے پر پہنچا تو روایت ہے کہ ابھی اس نے گھوڑے کی رکاب سے ایک پاؤں نکال کر دروازے کی چوکھٹ پر رکھا ہی تھا کہ اس نے وہاں پہلے سے ایک اجنبی شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ شداد نے حیرانی سے پوچھا، تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں۔ پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے کہا، تیری جان قبض کرنے۔ شداد نے کہا، مجھ کو اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھ لوں۔ جواب ملا، مجھ کو حکم نہیں۔ شداد نے کہا، چلو اس قدر ہی فرصت دے دو کہ گھوڑے پر سے اتر آؤں۔ جواب ملا، اس کی بھی اجازت نہیں۔ چنانچہ ابھی شداد کا ایک پاؤں رکاب میں اور دوسرا چوکھٹ پر ہی تھا کہ ملک الموت نے اس کی روح قبض کر لی۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بڑے زور سے ایک ہولناک چیخ ماری کہ اس وقت تمام شہر اپنی عالی شان سجاوٹوں کے ایسا زمین میں سمایا کہ اس کا نام و نشان تک باقی نہ رہا۔ تفسیر میں لکھا ہے کہ بادشاہ اور اس کے لشکر کے ہلاک ہو جانے کے بعد وہ شہر بھی لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل کر دیا گیا، مگر کبھی کبھی رات کے وقت عدن اور اس کے ارد گرد کے لوگوں کو اس کی کچھ روشنی اور جھلک نظر آ جاتی ہے۔ یہ روشنی اس شہر کی دیواروں کی ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن قلابہ رضی اللہ عنہ جو صحابی ہیں اتفاقاً سے ادھر کو چلے گئے۔ اچانک آپ کا ایک اونٹ بھاگ گیا۔ آپ اس کو تلاش کرتے کرتے اس شہر کے پاس پہنچ گئے۔ جب اس کے میناروں اور دیواروں پر نظر پڑی تو آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب ہوش آیا تو سوچنے لگے کہ اس شہر کی صورتحال تو ویسی ہی نظر آتی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے شداد کی جنت کے بارے میں بیان فرمائی تھی۔ یہ میں
ख्वाब देख रहा हूँ या इसका किसी हकीकत से भी कोई ताल्लुक है। इस कैफियत में उठकर वो शहर के अंदर गए। उसके अंदर नहरें और दरख्त भी जन्नत की तरह के थे, लेकिन वहाँ कोई इंसान नहीं था। आपने वहाँ पड़े हुए कुछ जवाहरात उठाए और वापस चल दिए। वहाँ से वो सीधे उस वक्त के दारुल खिलाफा दमिश्क में पहुँचे। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हो वहाँ मौजूद थे। वहाँ जो कुछ माजरा उनके साथ पेश आया था उन्होंने बयान किया। हज़रत अमीर माविया ने उनसे पूछा, वो शहर आपने हालत बेदारी में देखा था कि ख्वाब में? हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हो ने बताया कि बिल्कुल बेदारी में देखा था। फिर उसकी सारी निशानियां बताईं कि वो अदन के पहाड़ की फलां जानब इतने फासले पर है, एक तरफ फलां दरख्त और दूसरी तरफ ऐसा कुआं है, और ये जवाहरात और याकूत निशानी के तौर पर मैं वहाँ से उठा लाया हूँ। हज़रत अमीर माविया ये माजरा सुनने के बाद नहायत हैरान हुए। फिर अहले इल्म हज़रात से इस बारे में मालूमात हासिल की गईं कि क्या वाकई दुनिया में ऐसा शहर भी कभी बसाया गया था जिसकी ईंटें सोने चांदी की हों। उलमा ने बताया कि हाँ, कुरान में भी इसका जिक्र आया है। इस आयत में इरम ज़ातुल अमाद यही शहर है, मगर अल्लाह ताला ने इसको लोगों की निगाहों से छुपा दिया है। उलमा ने बताया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया है कि मेरी उम्मत में से एक आदमी उसमें जाएगा और वो छोटे कद सुर्ख रंग का होगा। उसके आबरू और गर्दन पर 2 तिल होंगे। वो अपने ऊँट को ढूंढता हुआ उस शहर में पहुंचेगा और वहाँ के अजायबात देखेगा। जब हज़रत माविया रज़ी अल्लाह अन्हो ने ये सारी निशानियाँ हज़रत अब्दुल्ला बिन कलाबा में देखी तो फरमाया, वल्लाह ये वही शख्स है जिसके बारे में हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था।